یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑا ہونا چاہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے کیا کرو؟ یہاں پر پورے وضو کا تذکرہ نہیں ہے، صرف وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تو فرائض میں سے پہلا فرض ہے اپنے چہروں کو دھو۔ چہرے کی جو حد ہے وہ ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، اور پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، تو اس حدود کے اندر پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دھونا کسے کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں پر پانی لے کر تیل کی طرح، کریم کی طرح لگا لینا، یہ دھونا نہیں ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو دھویا جائے اس پر پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں، پانی اس پر بہہ جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یوں پانی لیتے ہیں، وہ چلو بھی پورا نہیں ہوتا اور فوراً زور پر منہ پر ماریں گے زور سے۔ اب یہاں تو پانی لگ گیا، باقی جگہ کو ایسے کر کے تو وہ مل لیتے ہیں پانی، تو یہ پانی لگا ہے، پانی مس ہوا ہے، یہ چہرہ دھونا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدود بیان کیے گئے ہیں، ان حدود کے اندر چہرے کا جتنا حصہ آتا ہے اور یہی چہرہ ہے، اس کو اس انداز میں دھویا جائے کہ تمام جگہ پر پانی بہہ جائے، نہ کہ جیسے ہم کریم لگاتے ہیں یا تیل لگاتے ہیں تیل کی طرح چپڑا نہ جائے، بلکہ اس کو دھویا جائے۔ جتنی بھی اعضاء دھونے والے ہیں ان میں دھونے کے لیے شرط یہی ہے، اور دھونا اسے ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے دھونے کی تعریف، اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بے احتیاطی دیکھی گئی ہے، اور اگر اس انداز میں وضو کیا ہے تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، تو کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلتا ہے، ایسی ہی طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کے حدود 4 بیان ہو گئے۔ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق، کونیوں تک۔ تو ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر کونیوں کے اوپر تک یہ دھونا فرض ہے۔ اگر ذرا سی جگہ بھی، بال برابر جگہ بھی رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی ہے، عبادت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کونی کے اوپر تک جو جگہ ہے اس پر پانی بہایا جائے، لگایا نہ جائے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ اس طرح، اس انداز میں، یہ چلو میں پانی ڈال کر تو اس طرح بازو دھوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح پانی پہنچتا ہے تو درست ہے، لیکن اگر ایسے پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر ٹوٹیاں لگی ہیں تو آپ ٹوٹی کے نیچے جو ہے وہ بازو کو گھما سکتے ہیں، ایسے یہاں سے لے کر ایسے یہاں تک لے جائیں گے تو میرے خیال سے کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح خاص طور پر سردیوں میں، کیونکہ جو ہے وہ جسم سکڑ جاتا ہے، تو پانی ڈائریکٹ جب ڈالا جاتا ہے تو بعض اوقات پانی پوری جسم پر نہیں بہتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ بازوؤں کو ہاتھ جو ہے وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ تر کر لیا جائے تو اب وہ جو ہے وہ خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر پانی آسانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط ہیں جو آپ نے جو ہے وہ وضو کے دوران ان کو اختیار کرنا ہے، خاص طور پر سردیوں کے اندر۔ 2 فرض آ گئے، وامسحوا برؤوسکم، اور فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا احناف کے نزدیک فرض ہے، اور چوتھائی سر کا کتنا ہے؟ جتنی ہاتھ کی ہتھیلی ہے اتنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے سر کا مسح کرتے ہیں، تو جس انداز میں بھی کیا جائے مسح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ 4 انگلیاں اس انداز میں آپ پیچھے لے جائیں گدی تک، پھر گدی سے یہ جو جگہ ہیں، آگے پنجے تھے، پنجوں سے سر کے اوپر والے حصے کا مسح کیا ہے، تو یہ ہتھیلیوں کے ساتھ یہ جو سر کی سائیڈ ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے تو اس انداز میں
پورے سر کا مسح بڑے جو ہے وہ آسان انداز میں ہو جائے گا اور کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رہے گی مسح سے۔ تو بہرحال جس طرح بھی کریں وضو تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اندر پورے سر کا مسح بآسانی ہو جاتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض وضو کا ہے پاؤں کو دھونا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ ٹخنے اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔ اور انگلیوں کے درمیان ضرور خلال کرنا چاہیے، جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور اسی طرح لگاتار لیتے آئیں اور جو ہے وہ بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس خلال کو ختم کر دیں۔ جس بندے کے جو ہے وہ پنجے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس میں اتنا فاصلہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو فرض ہے کہ خلال کرے، کیونکہ پانی نہیں پہنچتا۔ اور جس کے کھلے ہیں پنجے درمیان میں سے جگہ جو ہے وہ خلا ہے تو اس کو بھی مستحب یہی ہے کہ وہ جگہ ان کو دھوئے۔ تو یہ جو ہے وہ احتیاط ہے۔ تو پاؤں میں بھی اسی طرح ہے، دھونا ہے۔ دھونے کی تعریف میں نے پہلے بیان کر دی ہے، کئی احباب ابھی آ رہے ہیں کہ دھونا یہ نہیں ہے کہ آپ چپڑ لیں تیل کی طرح۔ دھونا یہ ہے کہ آپ کے جس عضو کو آپ نے دھونا ہے اس پر آپ پانی بہائیں اور کم از کم 2 قطرے اس پر بہہ جائیں تو یہ دھونا ہوتا ہے، وگرنہ اوپر مل لینا یہ مسح کہلاتا ہے، یہ غسل نہیں کہلاتا، دھونا نہیں کہلاتا شریعت کی نظر میں۔ اور اگر وضو کرتے ہوئے جیسے ہاتھ دھونے ہیں تو کونیوں تو کہیں، لیکن کونیوں سے تھوڑے اوپر دھو لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت آئے گی تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے، تو چمک کو زیادہ کرنے کے لیے جہاں تک آپ دھوئیں گے تھوڑا سا زیادہ اوپر دھو لیں، تاکہ جب قیامت کے دن ہم آئیں تو ہمارے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمک رہے ہیں۔ ایسی پاؤں ہیں، ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر کر کے دھو لیں، بالکل پوری جو ہے وہ ٹانگ نہیں دھونی ہے، تھوڑا سا اوپر کر کے دھو لیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل بھی ہے، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس طرح اعضاء کو تھوڑا زیادہ دھویا ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے تو فرمایا اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء زیادہ چمک رہے ہوں۔